سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون خاموش جدوجہد۔ ظرافت نگاری جیسے ٹڈا گھاس میں پھنسا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ زمین کا وزن کر رہا ہے۔ اسی ٹڈے کی طرح کا ایک واقعہ جو رشتہ نہ ملنے کے بعد ایک بیان جاری کرتا ہے کہ جب تک ملک کے اندر شریعت محمدی نافذ نہ ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک ٹڈا گھاس میں پھنسا ہوا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا، آئیے جناب، ٹڈا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ٹڈے کو پسینہ آیا ہوا تھا اور سخت خوف طاری تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھنے والے شخص نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس کی گاڑیاں خطرے کا سائرن بجاتے ہوئے موقع پر پہنچی۔ پولیس کو دیکھ کر شہر کے تمام صحافی بھی کیمرہ لیے موقع پر پہنچے۔ کرین منگوائی گئی اور اس گھاس کے تنکے کو ہٹایا گیا۔ رضاکاروں کی ٹیم نے فوراً ٹڈے کا پسینہ تولیے سے صاف کیا، اس کی مالشیں کی، اسے مکھیاں لگائی، اور جب ٹڈے کی تھکاوٹ کسی حد تک دور ہوئی تو صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں ٹڈے صاحب نے بیان جاری کیا، ہم دراصل زمین کا وزن کر رہے تھے، آپ نے ہوا مہوا ہمیں ڈسٹرب کیا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی پریس کانفرنس کو بلا کر جواب دیا، کیونکہ یوں ہی ہم ایڈہاک لیکچرر ہوئے، گھر میں ہماری قابلیت کے تذکرے زوروں اور شوروں سے شروع ہو گئے۔ جب ہمارے امی ابو کے منہ ہماری تعریف کر کے تھکے تو پھر ایک دن ہماری امی نے ابو سے مشورہ کیا، بیٹا پڑھائی لکھائی کو بھی مکمل کر چکا ہے، سرکار نے گھر آ کر اسے نوکری بھی دے دی۔ تھوڑے توقف کے بعد پھر بولیں، کیا خیال ہے آپ کا، کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر شادی نہ کروا دی جائے؟ ویسے ہے تو ابھی بچہ ہے، لیکن اچھی لڑکی کا حقدار بننے کے لیے تمام لوازمات پورے کر چکا ہے۔ ہمارے ابو نے حامی بھری، مگر لڑکی کون ہو؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر ہمارے ابو نے کہا، کیا خیال ہے، ہماری بھتیجی ٹھیک رہے گی؟ ماں نے بھتیجی کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بانجی کی تجویز دے دی۔ پھر بانجی اور بھتیجی کے لیے دلائل دیے جانے لگے۔ ابو، بھتیجی اپنی ہے، ہمارا احساس کرے گی اور سلیقہ مند بھی ہے۔ امی، تو بانجی کیوں نہیں کرے گی، سلیقہ مند اور سمجھدار ہے۔ ابو، بھتیجی پڑھی لکھی ہے، ایف اے ہے۔ امی، تو بانجی بھی کم پڑھی لکھی نہیں، ایف اے کے ساتھ پی ٹی سی بھی کی ہے۔ ابو، بھتیجی کو ہمارا بیٹا پسند کرے گا، میری پیاری بھتیجی کو۔ امی، تو بانجی کو کیوں نہ پسند کرے گا، میری پھول جیسی بانجی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ مشورہ سے بحث، بحث سے تکرار شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ تکرار سے جھگڑا شروع ہوتا ابو خاموش ہو گئے۔ امی بولتی گئیں، میری بانجی اس گھر میں خوشیاں لائے گی، اپنے ساس سسر کی اپنے والدین سمجھ کر خدمت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بیٹے کے گھر میں پرامن ماحول ہوگا۔ بیچارے کی ویسے بھی پوری زندگی کتابوں سے جھگڑتے گزری ہے، اور یوں ہر روز ہماری غیر موجودگی میں ہماری شادی کے مسئلے کو ایسے حل کرنے کی کوشش کی جاتی جیسے انڈیا اور پاکستان مسئلہ کشمیر کو اپنے اپنے موقف کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارے ابو اور امی نے ہم سے صلاح کرنا چاہی۔ ابو نے بات شروع کی، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ اب تجھے اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہم سمجھ نہ سکے تو امی نے بات کو ذرا دوسرے انداز میں پیش کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا، بیٹا اصل میں گھر میں کسی چیز کی کمی لگ رہی ہے، کوئی دھوم دھام اور گھر میں ڈول باجے بجنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہی شرما گئے۔ ہم نے شرم کے مارے اپنی نظریں اپنی قمیض کے گلے کے بٹنوں پر جما لی اور کرسی کے بازو پر اپنے ناخن رگڑنے لگے۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد ابو بولے، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے خاندان میں کسی لڑکی پر غور کرے۔ امی، خاندان سے مراد تیرا ننیال اور ددیال دونوں ہیں، فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ پوری رات ہم نے غور کیا، تمام تر غور و فکر کے بعد ہم نے امی کو فیصلہ سنایا، امی جان میں مر جاؤں گا مگر اپنے خاندان سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے کاٹ کر 2 ٹکڑے بنا دیں۔ امی اور ابی
ابو کی امیدوں پر پانی پھر جانے کے بعد فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا گیا، اور پھر ہم نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں جو کسی ناگن کی طرح سلیم اور سمارٹ ہو، جو چلے تو کلیاں شرما کر پھول بن جائیں، جو ہنسے تو فضا معطر ہو جائے، جو بات کرے تو کانوں کا رس گھلا دے، جو بیٹھے تو کائنات کے تمام کام بند ہو جائیں، جس کی نظریں جھکیں تو شام ڈل جائے، جس کی نظریں اٹھیں تو روشنیاں بکھر جائیں، جو مسکرائے تو بہار آئے، جو شرمائے تو دیکھنے والے بے ہوش ہو کر گر پڑے، جسے دیکھنے کے لیے سرسوں کو بھی رخ آسماں کی طرف کرنا پڑے۔ ہم نے ان سب خصوصیات کو تحریری شکل دے کر کائنات کی غیر محرم لڑکیوں کو پرکھنے کی کوششیں شروع کر دی، اور یوں کوئی لڑکی بھی ہمیں نہ باتی۔ ہر لڑکی میں ایک دو خوبیاں اور باقی سب ہمیں حامیہ ہی نظر آتی۔ ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ سنانا تھا۔ ہم نے دوستوں سے رجوع کیا، ہر کسی کے مشورے سے ہمیں ایسا لگتا جیسے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر یہ تو عام معاملہ تھوڑا تھا، یہ کوئی شاپنگ تھوڑی تھی، یہ تو پوری زندگی کا مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے تو ہم صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے ہر آئے روز دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ کیا، ایک مہینہ گزر گیا، ہم کسی نتیجہ پر نہ پہنچے تو ہم نے بھی تنگ آ کر اپنی زندگی کے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے والدین کو ہی منتخب کیا، مگر شرط یہ رکھی کہ لڑکی اپنے خاندان کی نہیں ہونی چاہیے۔ مشورے شروع ہو گئے، تجاویز آنے لگی۔ ہماری ماں کی پھوپھی نے اپنا بیٹا بیچ کر ہماری امی کو وارننگ دی کہ سوچ سمجھ کر اور لڑکی کو دیکھ کر منگنی کرنا۔ کہیں سے مشورہ آتا فلاں کی بیٹی اچھی ہے، تو پھر شام کو کوئی رشتہ دار آ کر اسے خاندان کے لطیفے سنا کر ہمیں اور والدین کو متنفر کر دیتا۔ ادھر ہمارے سب حقیقی رشتہ دار ہمارے گھر کے لیے پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے، کیونکہ ہم نے پوری دنیا کی ہاک چھانی مگر ان سے رشتہ نہیں مانگا تھا۔ ہم نے فیصلہ کھلے میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اگر کوئی غیر جانبدار اور کم سے کم برائیوں والے خاندان کی لڑکی پر ہمارے والدین کے دل معروضی خیالات دیکھ کر مان بھی جاتے تو ہمارے رشتہ دار پہلے ہی جا کر ان سے انکار والا جواب بھجوا دیتے۔ پھر ہم بیٹھ کر اس خاندان کی صرف خامیاں گننا شروع کر دیتے، حالانکہ جواب ملنے سے قبل ہم صرف ان کی خوبیوں کو زیر بحث لاتے تھے۔ سب عزیز و اقارب ہمارے متعلق قیاسرائیاں کرنے لگے، کوئی کہتا لڑکے میں نقص ہے تو کوئی کہتا لڑکے کے والدین سخت ہیں، اسی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا۔ اگلے 3 ماہ میں قیاس آرائیاں بڑھتی گئیں، اور یوں ہر فرد نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہ کہتے ہوئے ٹال دیا تھا، لڑکی نہیں مانتی، ابھی پڑھتی ہے، رشتہ دے چکے ہیں، گھر جمائی بننا پڑے گا، اگر کاروبار سنبھال سکے تو، آپ کا گھر دور ہے، بس ہمیں کوئی اور رشتہ مل گیا ہے۔ اب ہماری یہ حالت تھی کہ ہمیں اپنے آپ میں ہزاروں نقائص نظر آنے لگے، اپنے خاندان کی تاریخ پر شک ہونے لگا۔ اب ہمارے والدین اگر کسی کے جنازے پر بھی جاتے تو جنازے والے کہتے فاتحہ پڑھو اور گھر کی راہ لو۔ وہ جس کے گھر جاتے اس گھر والے انہیں دیکھ کر چھپ جاتے اور بچوں سے کہلوا دیتے کہ مہمانوں سے کہو کہ ابا گھر نہیں ہے، تو بچے بھی آ کر کہہ دیتے کہ ابو کہہ رہے ہیں ہم گھر نہیں ہیں۔ ہمارے والدین کو بھی لوگوں کی اس چھپ و لکی کا مطلب سمجھ نہ آتا، حالانکہ وہ تو صرف خیر خیریت پوچھنے گئے تھے۔ کسی مریض کا پتہ لگانے جاتے تو لوگ بعد میں کہتے اس گھر میں بھی رشتہ مانگنے گئے تھے اور وہ بھی مکر گئے ہیں۔ اور یوں ہمارے رشتہ داروں کے گھروں کو چھوڑ کر کائنات کے تقریباً ہر گھر نے ہم اور ہمارے خاندان میں ہزاروں نقائص نکال کر رد کر دیا۔ ہمارے ماضی کو زیر بحث لایا گیا، ہماری شکل اور صورت پر فکرے کسے گئے، ہمارے والدین کے رویوں پر کڑی تنقید کی گئی، ہماری MS کی ڈگری کو نقلی قرار دیا اور کسی نے اصلی قرار دیتے ہوئے ہمیں ان پڑھ جاہل جیسے القاب سے نوازا گیا۔ پھر ایک روز ہمارے امی ابو کے نظریات میں لچک دکھائی دی۔ ہم سے پھر مشورہ کیا گیا کہ مان جا اپنے خاندان ہی کی کسی لڑکی پر، ورنہ کنوارا مرے گا۔ ہم نے بھی سوچ کر ناک بوئیں چڑھاتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔
مگر اب تو سب رشتہ داروں نے بھی طرح طرح کی باتیں کہتے ہوئے انکار کر دیا۔ پہلے موت پڑتی تھی، لے آئے ہو حور پری، جاؤ آپ کا بیٹا ہمارے قابل نہیں۔ پہلے موت پڑتی تھی، جاؤ اب ہمارے پاس کیا ڈھونڈنے آئے ہو، ہم آپ سے ہزاروں گنا اچھے لڑکوں کو مکر گئے ہیں۔ دے تو دیتے، مگر لڑکی نے خودکشی کی دھمکی دے دی۔ ایک جگہ سے ہاں میں جواب ملا، مگر اگلے روز اس کے کسی عاشق کا رکا ملا۔ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پہلے تمہیں اڑاؤں گا، پھر اس لڑکی کو، اور پھر اپنے آپ کو۔ ہٹ جا میرے راستے سے، ہوا مفا کیوں پنگا لیتا ہے؟ تو شریف آدمی ہے، خطرہ مول نہ لے، ورنہ شادی والے دن رنگ میں بھنگ کر دوں گا اس کی ڈولی کو آگ لگا کر۔ ہم نے یہ رکا پڑنے کے فوراً بعد بغیر سوچے سمجھے خوف کے جذبے کے تحت لڑکی میں حامیاں نکالتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس مرتبہ ہمارے والدین نے بھی ہمارے بے عزتی کی اور لڑکی والوں نے بھی کہا، اچھا ہوا پتہ چل گیا کہ آپ کیسے لوگ ہیں۔ سچ شکر ہماری بیٹی ایسے لوگوں کے ڈھا نہیں چڑھی۔ ہم کافی مایوس ہو گئے، مگر پھر بھی کوشش میں کیا حرج ہے۔ ہم نے ہزار کوشش کی، مگر مکڑی دیوار نہ پھلانگ سکی۔ دن بدن ہمارا معیار گرتا چلا گیا۔ اب ہم کسی کنواری کے تصور کو ذہن سے نکال کر طلاق شدہ عورتوں کے متعلق سوچنا شروع ہو گئے، مگر پھر ناکام۔ پھر ایسے عورتوں کے امیدوار بن گئے جو ایک مرتبہ بیوہ اور دوسری مرتبہ طلاق شدہ تھی۔ تمام بیواؤں اور طلاق شدگان نے کچھ ایسی شرائط رکھی جو ہمیں نامنظور تھی۔ میرے پہلے خامند کے بچوں کو ورثے سے حصہ ملے گا۔ میں ساس اور سسر کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ میں خود ساس ہوں۔ 20 تولے زیور ہونا چاہیے۔ شادی کا دوست میرا پوتا ہوگا۔ شادی میں میرے تمام آل اور اولاد کو مدعو کیا جائے۔ ہم نے حالات کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے کنوارا رہنے کا فیصلہ کیا، مگر ابو نے ہمیں حوصلہ دیا اور اگلے روز اخبار میں اشتہار برائے ضرورت رشتہ دیا۔ ہم اجمل، سکنہ چھاترا عباس پور، باعزت اور بیناز شجرا کے قوم رنگ، نہ گورا نہ کالا نہ سانولا، بلکہ تینوں رنگوں کی ملاوٹ، کڈ ماپا نہیں، نہ ختم ہونے والی چوڑی پیشانی، سماج جسامت اور لمبا ناک جس پر بآسانی اینک رکھی جا سکے، رشتہ درکار ہے۔ تمام کنواریاں، بیوائیں اور طلاق شدگان کی درخواستیں مطلوب ہیں، بشرطیہ کہ درخواست دینے والی مادہ ہو۔ اجمل